آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے، پیدا کیے گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی حلیہ شکل و صورت اور کردار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت انتہائی مسحور کن تھی، حسین و متعصب خد و خال کی بنا پر دیکھنے والوں کو بھلے لگتے، پھر سرخ و سفید رنگت نیلی آنکھیں متاثر کرتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، بعض مقامات پر مختصراً اور بعض جگہ تفصیل سے، چنانچہ سورہ البقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اسراء، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سعد میں آپ کے حالات، واقعات اور رشد و ہدایت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا اور حق و باطل کے فیصلے کی قوت دی۔ سبحان اللہ! اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت بھی، اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے۔ ابو ہریرہ رقم دراز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخشا تھا۔ یوں داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے سے پیشتر ہی انعامات و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور آپ نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ کے ذمے رسالت و نبوت اور حکومت و سلطنت ہر 2 فرائض تھے۔ نظام حکومت سلطنت کو درست انداز میں چلانے کے لیے شعور و ادراک کے ساتھ ساتھ شجاعت و جرأت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بھی آپ کو عطا کیے ہیں۔ آپ کے عہد میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات پر پوری طور سے عمل پیرا رہے، کہ خدا کی ہدایت تھی کہ چونکہ ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ کا بنیادی کام حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور اس کام کے لیے خواہشات نفسانی کو رد کرتے ہوئے یوم حساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ قیامت کے دن کو، یعنی امور سلطنت کی بجا آوری میں امانت و دیانت کا لحاظ رکھنا اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھنا لازم ٹھہرا۔ جب نظام سلطنت خدا کے احکامات کے مطابق چلایا جا رہا ہو، وحی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو، تو آپ علیہ السلام کی ہیبت، رعب، دبدبہ اور شان و شوکت سے انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کیے گئے فیصلوں سے انحراف کی جرأت جن و بشر میں سے کسی کو نہ تھی۔ شہر ایلیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڈھے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڈھوں میں آ کر پھنس جاتی۔ ماہی گیر نالیاں بند کر دیتے اور اتوار کو انہیں پکڑ کر کھاتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے حق سمجھتے رہے۔
یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی تھی۔ احکامات الہی کی نافرمانی بلکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش، مقصد صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مچھلی کے گوشت نے ان کے پیٹ میں ایسی اذیت ناک صورت پیدا کی کہ ان کی جلد نے بندروں کے کھال کی شکل اختیار کی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئیں، لیکن اس طرح کہ ہر مرد، عورت اور بچہ پہچانا جاتا تھا کہ کون ہے۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم 3 دن کے اندر اینڑیاں رگڑ کر ختم ہوئی۔ ایک سبت اور بھی ایسی تھی جس کی تعریف حضور نے خود کی۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، 1/3 رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار نہ فرماتے۔ بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ عبادات و ریاضت سے لگاؤ اس قدر تھا کہ ان کی شعوری کوشش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی نظام الاوقات مرتب کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس فخر جاگا اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق عبادت بھی میری ہی عطا کی ہوئی ہے، میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس میں نہیں ہے۔ پھر ایسا ہوا بھی کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ کی عبادت گاہ میں ناگاہ 2 اشخاص دیوار پھاند کر آ گئے۔ آپ گھبرا گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دنیاوی دمبیاں ہیں، جبکہ میرے پاس صرف ایک۔ یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا، نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پھر اتنا اہم بھی نہ تھا کہ فریق دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں آ گئی۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ پس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ یہاں کا استغفار جو مذکور ہے اس کا پس منظر اسرائیلیت کی وضاحتوں میں یہ آیا ہے کہ یہ تمام واقعہ علامتی پس منظر رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں کسی خواہش نے سر اٹھایا جو ایک نبی کے شایان شان نہ تھی۔ ادھر جب ان کا دھیان گیا تو آپ نے توبہ استغفار کی۔ نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی استغفار طلب کرتے رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر اور اس کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے احسن طریقوں سے سبکدوش ہوئے۔ اپنی صلاحیت و طاقت نہیں بتاتے بلکہ اسے بھی خدا کا انعام اور اس کی مدد تصور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ استغفار پسندیدہ عمل ہے، اس لیے سر بسجود ہو کر مغفرت طلب کرتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان میں فیصلے کی قوت کو بھی اس کی عطا جانتے ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو نائب زمین میں، پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ اور نہ پیروی کیا کرو ہوائے نفس کی، وہ بہکا دے گی تمہیں راہ خدا سے۔ بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں راہ خدا سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔
قرآن کریم۔ یہاں داؤد علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے کہ یہ سلطنت تمہیں ورثے میں مل گئی ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رعایا کے فیصلے عدل و انصاف کے مطابق کرو۔ ایک مرتبہ دو شخص ایک بیل پر حق ملکیت کا مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلے کے لیے دوسرے دن انہیں طلب کیا۔ رات کو خواب میں حکم ہوا کہ دعویٰ دار کو قتل کر دیا جائے۔ صبح جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے مدعی کو قتل کا حکم سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ بیل بھی میرا اور سزائے موت بھی مجھے ہی سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ جان گیا کہ داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اصل واقعے کا علم ہو چکا ہے، چنانچہ اسے صحیح بات بتانا ہی پڑی کہ آج رات میں نے مدعی علیہ کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا، پس اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر آپ کی ہیبت اور بڑھ گئی کہ سبھی پہلے ہی آپ کی فراست و عقل و شعور کے قائل تھے۔ قرآن کریم۔ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی تھی، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت فرمائی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور بخشی۔